بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام کے بعد متصلاً دعا کا طریقہ اور دعا سے متعلق کچھ ضروری وضاحتیں۔ نمبر 1، فرض نماز کے سلام کے بعد دعا مانگنا صحیح احادیث سے ثابت ہے، بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی، اس لیے دعا ضرور مانگنی چاہیے۔ دعا نہ مانگنے کی عادت بنا لینا یہ اچھا نہیں۔ نمبر 2، بعض نمازیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سلام کے بعد دعا کے لیے امام کے ہاتھ اٹھانے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور امام جب ہاتھ اٹھاتا ہے تبھی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ دعا نماز کا جز نہیں، کیونکہ سلام پھیرتے ہی امام اور مقتدی کا جو باہمی تعلق اور کانٹیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا، لہذا اب دعا میں امام کی اتباع ضروری نہ سمجھی جائے۔ اگر کوئی مقتدی انفرادی دعا کر لے اور دوسرے اعمال میں مشغول ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 3، سلام کے بعد متصلاً دعا مانگنا افضل اور مسنون ہے، فرض نہیں، لہذا کبھی کبھار دعا نہ مانگنے والے کو برا نہ سمجھنا چاہیے۔ نمبر 4، دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا دعا کا ایک ادب ہے۔ ویسے ہر دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں، دونوں طریقے جائز۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اتنے اٹھائے جائیں کہ وہ سینے کے سامنے آ جائیں، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان معمولی سا فاصلہ ہو، نہ ہاتھوں کو بالکل ملائیں اور نہ دونوں کے درمیان زیادہ فاصلہ رکھیں۔ بعض اکابرین سے سنا ہے، بلکہ ہمارے حضرت مولانا سلیم صاحب دورات دامت برکاتہم العالیہ سے سنا ہے کہ اکابرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ گویا اپنا کشکول اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جیسے بھکاری وہ اپنا کٹورا پیش کرتا ہے تو دعا مانگنے والا بھی اپنا کشکول کٹورا اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان جو فاصلہ رکھا جاتا ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ گویا ہمارا کشکول ہمارا پیالہ ٹوٹا ہوا ہے۔ نمبر 5، دعا کرتے وقت ہاتھوں کے اندرونی حصے کو چہرے کے سامنے رکھیں۔ نمبر 6، دعا بلند آواز کے ساتھ مانگنا ضروری نہیں، بلکہ آہستہ آواز سے مانگنی چاہیے، یہی افضل ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی تم اپنے پروردگار سے عاجزی کے ساتھ آہستہ آہستہ دعا مانگو۔ اسی طرح احادیث سے بھی آہستہ دعا مانگنے کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ آہستہ دعا جہری یعنی بلند آواز سے دعا کے مقابلے میں 70 گنا، 70 گجراتی والا 70 نہیں، 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ ہاں، ضرورت کے موقع پر اجتماعی دعا کے وقت بقدر ضرورت آواز بلند کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انداز نہایت متواضعانہ ہونا چاہیے۔ نمبر 7، ہر دعا عاجزی، حضور قلبی، معنی کے استحضار اور قبولیت دعا کے یقین کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ سب دعا کے آداب ہیں، اور مسنون دعاؤں میں خاص طور سے یہ تصور بھی رکھیں کہ یہ دعائیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کی تعلیم دی ہے، لہذا ان کی قبولیت میں کیا شبہ رہ جاتا ہے کہ عرضی قبول کرنے والے نے خود عرضی کا مضمون ہمیں سکھایا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں دعا مانگنے کا ڈھب طریقہ سکھا دے اور آداب کی رعایت کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور تضرع اور عاجزی نصیب فرمائے۔ رسم کے طور پر دعا مانگنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔